السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی دو آیتیں پڑھیں گے، آیت نمبر 181 اور آیت نمبر 182۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن بدلہ، پھر جو کوئی بدل ڈالے اس کو، بعد اس کے جو سمعہ، سن چکا اسے، فإنما، تو یقیناً، اثمہ، گناہ اس کا، علی الذین، ان لوگوں پر ہے جو یبدلونہ، بدلے اس کو، ان اللہ، یقیناً اللہ، سمیع علیم، سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے کہ جس نے وصیت کو سننے کے بعد اس کو تبدیل کیا تو اس کا گناہ صرف تبدیل کرنے والوں پر ہے، بے شک اللہ سب کچھ سننے والا، بہت جاننے والا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 182۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فمن خاف، پھر جو کوئی ڈرے، من موص، وصیت کرنے والے سے، جانفن، کسی قسم کی طرفداری، او اثمن، یا گناہ کا، فاصلح، پس وہ صلح کروا دے، بینہم، ان کے درمیان، فلا، تو نہیں، اثم علیہ، کوئی گناہ اس پر، ان اللہ، یقیناً اللہ، غفور الرحیم، بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، پھر جس کو وصیت کرنے والے سے بے انصافی یا گناہ کا خوف ہو، پس وہ ان کے درمیان صلح کروا دے تو اس پر گناہ نہیں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اب دیکھیے کہ ان آیات کا پچھلی آیتوں کے ساتھ چند طرح کا تعلق ہے۔ پچھلی آیت میں صحیح وصیت کرنے کا حکم تھا، اب اس کے جاری کرنے کا حکم ہے۔ گزشتہ آیت میں مرنے والوں کو ورثہ کے متعلق ہدایت کی گئی تھی، اور اب میت کے وصی کو تقسیم میراث میں احتیاط کا حکم ہے، اور دیگر کام انسان خود کر سکتا ہے۔ وصیت وہ چیز ہے کہ خود جاری نہیں کی جا سکتی، بلکہ دوسرے مددگار کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے فاعل کو احتیاط کا حکم دیا گیا ہے، اور اب اس کے مددگار کو۔ پچھلی آیت میں غلط وصیت کرنے سے روکا گیا تھا، اب صحیح وصیت کو غلط بنانے سے روکا جا رہا ہے۔ فَمَن بَدَّلَہُ، اب دیکھیں اس سے مراد یہاں پر مصلح، وصی، کاتب، حکام، وکیل، گواہ اور جو بھی وصیت سے خبردار ہو، پھر اسے بدلتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہے۔ غرض یہ کہ جس کو اس تبدیلی سے ذرا سا بھی تعلق ہو، وہ سب کے سب جو ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر۔ اور بدلہ تبدیل سے بنا ہے، جس کے معنی ہے بدلنا اور بدلوانا، یا پھر بدلوانے کی کوشش کرنا، یا بدلتے ہوئے دیکھ کر خاموش رہنا، یا پھر تبدیلی پر راضی ہونا۔ یہاں پر سارے کے سارے جو معنی ہے وہ درست ہے، یعنی جب میت صحیح وصیت کرنے لگے یا کر جائے تو جو گواہ، وصی، حاکم، وارث یا عام مسلمانوں میں سے جو بھی وصیت بدلے کہ یا تو کاتب غلط لکھنے یا گواہ غلط گواہی دے، یا حاکم جو ہے وہ رشوت لے کر غلط جاری کرے، یا کوئی مصالحہ دوسرے کا حکم کم کر دے، یا ان میں سے دوسرے کا حق کم کر دے، یا ان میں سے جو کوئی مرنے والے کو غلط مشورہ دے اور دے کر وصیت کو بدلا دے کہ وہ اسے صحیح کرنا چاہتا تھا مگر اس نے غلط مشورہ دے دیا۔ بعد ما سمعہ، اس کو صحیح سن چکنے کے بعد۔ یہاں اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جسے صحیح وصیت کی خبر ہی نہ لگی ہو وہ گناہ گار نہیں، یا تبدیلی وصیت میں گواہ کی شرط نہیں، یا جو کوئی بغیر گواہ بنے ہوئے یہی سن لے اس پر بھی واجب ہے کہ صحیح جاری کروائے۔ اب آیت کی اگلا جو حصہ ہے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، اب یہاں پر الذین کو جمع فرمانے میں یہ اشارہ ہے کہ تبدیلی کرنے والے، کرانے والے، اس سے راضی ہونے والے، اس پر قدرت رکھتے ہوئے خاموش رہنے والے سب کے سب گنہگار ہیں۔ یعنی اب مرنے والا گنہگار نہیں، کیونکہ وہ تو صحیح وصیت کر کے گیا تھا، بلکہ گنہگار یہ لوگ ہیں۔ جیسے ایک نیکی کے ذریعے بہت لوگوں کی بخشش ہوگی، نیکی کرنے والا، کرانے والا، نیکی کا مشورہ دینے والا، نیکی میں مدد کرنے والا، نیکی سے خوش ہونے والا، نیکی کی تمنا کرنے والا، سب کے سب بخشے جائیں گے۔ تو ایسے ہی ایک گناہ بہت سے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آج بھی چوری کرنے والا، کروانے والا، چوری کا مال اپنے گھر میں رکھنے والا، اسے بیچنے والا، خریدنے والا، سب مجرم ہیں۔
ایسے وہاں عدالت الہیہ میں اللہ عز و جل کی جو عدالت ہے جب وہ لگے گی تو پھر ایک گناہ کی لپیٹ میں سب آ جائیں گے، کہ کیونکہ اللہ جو ہے وہ سب کچھ جاننے والا ہے، کہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اللہ مرنے والے کی وصیت اور تبدیل کرنے والوں کی باتوں کو خوب جانتا ہے، اور اس رب عز و جل کو ہر ایک کی نیت کا بھی علم ہے۔ دنیا کے حکام کی پکڑ سے تو ہم بچ سکتے ہیں، انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں، جھوٹ بول سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، فراڈ کر کے بچ سکتے ہیں، لیکن اللہ عز و جل کی عدالت میں یہ سب کچھ نہیں ہوگا، وہاں ہم نہیں چھوٹ سکتے، کیونکہ اللہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا، اب یہاں پر دیکھیں کہ اس سے مراد کہ اگر کسی عالم یا حاکم یا وسیع یا رشتہ دار وغیرہ کو معلوم ہو کہ مرنے والا وصیت میں کسی پر زیادتی کر رہا ہے یا شرعی احکام کی پابندی نہیں کر رہا، تو مرنے والے کو سمجھا بجھا کر وصیت درست کروانی۔ جو شخص بھی یہ کام کرے اس کو سمجھائے کہ تم اپنی وصیت کو درست کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، تو پھر وہ سمجھانے والا گنہگار نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے نیک عمل کی وجہ سے ثواب کا حقدار بنے گا۔ یوں ہی اگر فوت ہونے والا تو غلط وصیت کر گیا، لیکن بعد میں کوئی حاکم یا عالم یا رشتہ دار وغیرہ یہ لوگ مصالحہ یعنی جس کے حق میں وصیت کی گئی اس میں اور وارثوں میں شرع کے موافق صلح کروا دیں، تو پھر یہ لوگ بھی گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ یہ مستحق ثواب ہوں گے۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ چونکہ مرنے والے کا کام ہے وصیت کرنا اور بعد والے جو ہیں ان کا کام ہے اسے جاری کرنا، پچھلی آیت میں تو مرنے والوں کو صحیح وصیت کی تاکید کی گئی، اور اب روئے سخن جاری کرنے والوں کی طرف ہے تاکہ وصیت کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔ لہٰذا ارشاد ہے کہ جائز وصیت کو مصالح، گواہ، وصی، حاکم یا کوئی سننے والا مسلمان جو بھی جان بوجھ کر کسی طرح بدلے یا بدلوائے تو اب میت گناہگار نہیں، کیونکہ وہ تو جائز کام کر کے گیا، اب اس کے بدلنے کا گناہ ان لوگوں پر ہوگا جو بدلیں گے یا بدلوائیں گے، یا بدلتا ہوا دیکھ کر طاقت کے باوجود خاموش رہیں گے، جو اس سے دل سے راضی ہوں گے، تو وہ سب کے سب گنہگار ہوں گے، کہ جیسا جرم ویسا گناہ۔ اللہ عز و جل ہر ایک کی بات سنتا ہے اور جانتا ہے، سب کی نیتوں کو جانتا ہے، لہٰذا بدلنے والوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہاں ایک صورت میں تبدیلی جائز ہے، وہ یہ کہ کسی کو پتہ چل جائے کہ مرنے والا غلطی سے یا جان بوجھ کر خلاف شرع وصیت کرنا چاہتا ہے یا کر رہا ہے، کہ بعض کو محروم کر رہا ہے اور بعض کو بہت زیادہ دے رہا ہے، یا غنی کو زیادہ دے رہا ہے اور فقیر کو کم دے رہا ہے، تو پھر اس کو مشورہ دے دیں اور مشورہ دے کر اس سے وصیت صحیح کروا دیں اور مصالحہ کو اس پر راضی کرا دیں، یا اگر میت کے مرنے کے بعد اسے غلط وصیت کا پتہ لگے جس سے میت کے عذاب کا اندیشہ ہو، اور وصیت وہ والی جو وصیت ہے وہ درست کر کے وارثوں میں جاری کر دے اور ان کو اس پر راضی کرے، تو پھر یہ والی جو تبدیلی ہے اس سے وہ گنہگار نہیں ہوگا بلکہ ثواب کا حقدار ہوگا، اور صلح کروانے اور غلط کو صحیح کرنے کا ثواب پائے گا۔ اور اگر اس کوشش میں اس سے ناجائز کام بھی کوئی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا، کیونکہ وہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اب دیکھیں کہ ہم مسلسل وصیت کے بارے میں ہی پڑھ رہے ہیں، اور میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ جب تک اسلام میں یعنی پچھلی آیت کی تفسیر میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ جب تک اسلام میں میراث کے احکام نہیں آئے تھے اس وقت تک مرنے والے پر اپنے مال کے بارے میں وصیت کرنا واجب تھا، کیونکہ اس وقت صرف وصیت کے مطابق ہی مال تقسیم ہوتا تھا۔ میراث کے جو احکام آ گئے تو پھر وصیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ اب وصیت کے کچھ احکامات ہیں، حدیث کے روشنی میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی، اور ان آیات سے ہمیں کیا فائدے حاصل ہوئے وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اب یاد رکھیے کہ وصیت واجب ہونے کا حکم اگرچہ منسوخ ہو چکا، لیکن وصیت کا جو جواز ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ اس کے پاس کچھ مال ہو اور وہ 2 راتیں اس طرح گزارے کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی نہ ہو، البتہ 1/3 تک وصیت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وصیت مال کے 1/3 حصے میں ہے، اور 1/3 بہت ہے،
اور یہ بھی یاد رکھے کہ وارث کے لیے وصیت درست نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دیا ہے، خبردار وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ البتہ اگر ورثہ راضی ہو تو تہائی سے زیادہ بھی وصیت ہو سکتی ہے اور وارث کے لیے بھی وصیت ہو سکتی ہے۔ وصیت کرتے ہوئے بھی ورثہ کا خیال رکھنا چاہیے۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے عیال کو غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں محتاج چھوڑو اور وہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ یاد رکھیے کہ مال زیادہ ہو تو وصیت کرنا افضل ہے اور اگر مال کم ہو تو وصیت نہ کرنا افضل ہے۔ یوں ہی وصیت کرنے کی صورت میں تہائی سے کم ہی کرنا افضل ہے۔ اب ان آیات سے ہمیں جو فائدے ملے کہ وصیت بڑی اہم چیز ہے، اس میں تبدیلی کرنا سخت گناہ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان کو تقوی کی وصیت فرمائی۔ بے نماز اور دیگر جرم کرنے والوں کو خوف کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نمازی بنائے اور تمام اسلامی احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کہ جب معمولی مسلمان کی وصیت بدلنا، یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ جب معمولی مسلمان، عام لوگ ہیں نا، ہم سب عام مسلمان ہیں، تو معمولی مسلمان کی وصیت بدلنا یا جاری نہ کرنا اتنا سخت گناہ ہے، تو جو وصیت حضور سید الانبیاء، امام الانبیاء، ختم النبیین، نبی آخر الزمان، سرکار دو عالم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو بدلے یا اس کو جاری نہ کرے تو پھر وہ کتنا گنہگار ہوگا اور یہ کتنا سخت جرم ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری 3 سانسوں میں ایک سانس میں فرمایا الصلاۃ یعنی نماز، دوسری میں فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یعنی اپنے مملوک یعنی کہ اپنے غلام یا لونڈی کا خیال رکھنا، اور تیسری سانس میں فرمایا اللہم الرفیق الاعلیٰ یعنی کہ اے اللہ رفیق اعلیٰ کے ساتھ ملا دے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری الفاظ تھے اور یہ وصیت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر کر کے گئے، یعنی ہم سے کر کے گئے، تو ایسی اہم وصیت پر عمل نہ کرنا یہ سخت محرومی ہے۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز کی وصیت کی اور ہم کتنے ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، بالکل نماز سے کتنا دور ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اپنے مملوک کے بارے میں وصیت کی، ان کے بارے میں بھی ہمارا رویہ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر اپنے وعظوں میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے ڈرتے رہنے کی تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان وصیتوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پھر یہ دیکھیے کہ ان آیات سے ہمیں کیا فائدہ ملا کہ وصیت بدلنا، بدلوانا اور اس پر خاموش رہنا سخت گناہ ہے۔ لہٰذا اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلافت کی وصیت کی ہوتی تو وہ ضرور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کرتے، بلکہ ان سے جنگ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو وصیت ہے اس کو جاری کرواتے اور عام مسلمان ان کی اس بات میں مدد کرتے، جیسے کہ جنگ صفین اور جمل میں کی گئی، یا کم سے کم اور جگہ جا کر اپنی خلافت کا اعلان تو کرتے۔ انہوں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وصیت نہیں تھی۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ہی خلیفہ بننا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اور اگر ایسا کوئی وصیت کا ذکر ہوتا، کوئی بات ہوتی تو اس پر عمل بھی تو کروایا جاتا نا، تو وہ وصیت تھی ہی نہیں۔ اور بدبخت لوگ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وصیت کو بدلنے کا الزام لگاتے ہیں، اور اسی طرح پھر اگر وہ ان پر وصیت بدلنے کا الزام لگاتے ہیں تو پھر اہل بیت اطہار جو تھی اس وقت، تو اس پر بھی الزام ہوا نا کہ وہ خاموش تھے۔ تو آیت کے مطابق دیکھیں نا، سب کے سب وصیت بدلنے والے، اس میں شامل ہونے والے، نہ خاموش رہنے والے، سب کے سب اس گناہ میں شامل ہوتے ہیں۔
وصیت کے بدلنے والے میں سارے میں. تو یہاں پر وہ لوگ بدبخت جو اس طرح کے الزامات اہل بیت اطہار پر اور صحابہ کرام پر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے. دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک گری ہوئی دیوار کو درست کروایا. وہ ایک اسرائیل کا ایک نیک آدمی تھا جس کی میراث کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے یہ کام کروایا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے، کہ وہ دیوار جو گری تھی اس کو درست کروا دی تاکہ اس صالح کے یتیم بچے جو ہیں وہ اپنے حق سے محروم نہ رہ جائیں. اور اگر خود سوچیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مال قابل میراث ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے میراث کو کبھی بھی ضائع نہ ہونے دیتا. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت انصاف نہ کرتے تو پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتے بھیج کر اس کی حفاظت فرماتا. خود سوچ لیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی بلند شان ہے، وہ ایک اسرائیل کا نیک آدمی کہ اس کا جو مال تھا، اس کی جو میراث تھی، اس کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ کام انبیاء کرام سے کروایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بہت بلند اور اعلیٰ مقام اور مرتبے والے ہیں، اگر ان کی میراث میں کچھ اس طرح ہوتا تو کیا اللہ تعالیٰ کچھ نہ کرتے؟ تو یہ فضول قسم کے الزامات ہیں. یہ لوگ جو بدبخت ہیں جو کہ صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار پر لگاتے ہیں یہ الزام، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے، آمین. پھر یہ کہ مرنے والا اپنی وصیت بدل سکتا ہے اور دوسری وصیت ہی جاری ہوگی نہ کہ پہلی، جس سے ثابت ہوا کہ موت کے بعد وصیت پختہ ہوتی ہے. بندے کا حق خطا اور جان بوجھ کر حق مارنا باطل ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ شرعی احکامات جو ہوتے ہیں اس میں لا علمی کا عذر نہیں سنا جاتا، اس لیے چاہیے کہ احکام سیکھیں یا سیکھنے والوں سے پوچھ کر پھر عمل کریں. پھر جھگڑا کرنے والوں میں صلح کروانا بہت اچھی بات ہے، کیونکہ جھگڑا گناہوں کی جڑ ہے اور صلح جو ہے وہ اس کا آرا ہے. صلح میں جھوٹ بولنے پر عذاب نہیں، یعنی اگر کسی کی آپ نے صلح کروانی ہے، میاں بیوی ہے ان کی صلح کروانی ہے، بھائیوں کی صلح کروانی ہے، بہنوں کی صلح کروانی ہے، دوستوں کی صلح کروانی ہے، تو پھر ان دونوں کی صلح کروانے کے لیے آپ اگر مصلحتاً جھوٹ بولتے ہیں تو اس پر عذاب نہیں ہوگا. کہ تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ 3 جگہ جھوٹ بولنا جائز ہے. 2 مسلمانوں میں جائز صلح کراتے وقت، جنگ کی حالت میں دشمن کو غافل کرنے کے لیے، اور اپنی بیوی کو راضی کرنے کے لیے. جیسے یعنی بیوی کو راضی کرنے سے مراد کہ تمہیں زیور بنوا دوں گا، تمہیں گھر بنوا دوں گا، یا پھر تمہیں گاڑی لے دوں گا، یہ وغیرہ یہ والی جو شرطیں ہیں یہ ان میں. لیکن یہ بات یاد رکھے کہ بد عہدی نہیں کرنی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے گا تو میں یہ کروں گا، تو یہ اور چیز ہے، اور ویسے جھوٹ بولنا وہ اور چیز ہے. اگر میت غلط وصیت کر گئی تو بعد میں اس کی اصلاح ہو جائے تو وہ ظلم یا گناہ گار نہیں ہوگا کرنے والا، اور ممکن ہے اس غلطی کی بھی معافی بھی اسے مل جائے. پھر وصیت، وقف، نسب، شرائط، وقف وغیرہ کی گواہی سن کر بھی دی جا سکتی ہے. پھر یہ بات یاد رکھیے کہ کوئی بھی بچہ اپنے والدین کے کفر پر عذاب کا مستحق نہیں ٹھہرے گا، کہ میت زندوں کے رونے پر عذاب نہیں پائے گی. غرض کوئی بھی دوسرے کے گناہ کی سزا نہیں بھگتے گا، کیونکہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر وصیت کو بدل دیا گیا تو گناہ بدلنے والوں پر ہے نہ کہ مرنے والے پر. اگر مقروض ادائے قرض کی وصیت کر جائے اور وارث جو ہے وہ اس کو ادا نہ کریں تو پھر قرض کا بوجھ میت پر نہیں وارثوں پر پڑے گا. پھر یہ کہ بہتر یہ ہے کہ اگر مال زیادہ ہو تو محروم قرابت داروں کے لیے وصیت کر جائے، اور ان میں ترتیب یوں رکھے کہ اول نسبی محرم جیسے خالہ، بھانجی، پھوپھی، بھتیجی، چچا، ماموں وغیرہ، پھر دودھ شریک محرم، پھر سسرال کے رشتہ دار، اور پھر پڑوسی، اور پھر دوسرے کار خیر جیسے مسجدیں بنوانا یا کنویں کھدوانا وغیرہ. پھر یہ کہ اب وارث کے لیے وصیت اور تہائی مال سے زیادہ کی ہوئی وصیت جاری نہیں ہوگی. یہ مسئلہ آپ سمجھ لیجئے، یعنی کہ اب وارث کے لیے وصیت اور تہائی مال سے زیادہ کی ہوئی وصیت وہ جاری نہیں ہوگی. ہاں اگر ورثہ اس پر راضی ہو تب جاری ہو جائے گی. اب بھی واجب ہے کہ امانتوں اور مالی حقوق اور ادائے قرض کی وصیت کر جائے، کیونکہ اب تو وصیت منسوخ ہو چکے ہیں نا، پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں بار بار. تو لیکن یہ ہے کہ یہ واجب ہے کہ امانتوں اور مالی حقوق اور ادائے قرض ان کی وصیت کر جائے تاکہ ورثہ اسے بے خبر نہ رہے. یوں ہی اگر اپنا قرض دوسروں پر ہے تو اس کی خبر بھی کر دیں، بلکہ بہتر ہے کہ یہ سب باتیں لکھ کر اپنے پاس رکھی ہوئی ہوں
کیونکہ موت کی تو کسی کو بھی خبر نہیں، کسی پل بھی آ سکتی ہے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے، تو ہر چیز لکھ کے تو رکھ لیں تاکہ آپ کے مرنے کے بعد میں جو سب دیکھیں تو وہ پھر اسی پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ اب صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں اس تفسیر میں ان آیات کی؟ فرماتے ہیں کہ جیسے مال والوں کی وصیت میں تبدیلی کرنا جرم ہے، ایسے ہی حال والوں کی وصیتوں میں فرق کرنا سخت گناہ، یعنی علماء پر واجب ہے کہ امت تک پیغمبر کے سارے فرمان لا بلا تبدیلی پہنچا دیں، یعنی کہ تمام علماء جو ہیں، اب ہمارے جو علماء ہیں ان پر واجب ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فرمان بلا تبدیلی کیے، یعنی ان کو بالکل چینج نہیں کرنا، چینج کیے بغیر مسلمان امت تک پہنچا دیں۔ یوں ہی صوفیہ کرام پر لازم ہے کہ اللہ والوں کے حال اور قول مسلمانوں تک پہنچا دیں اور اس میں تبدیلی کرنا سخت گناہ ہے۔ ہاں اگر عالم دین یا شیخ وقت کو یہ اندیشہ ہو کہ ان حضرات کے فرمانوں سے یا حالات سے لوگ غلطی یا خطا میں مبتلا ہو جائیں گے، کیونکہ وہ چیزیں ان کی عقل سے بالا تر ہیں، تو انہیں جائز ہے کہ ان کی شرح کر کے قابل فہم بنا کر لوگوں تک پہنچائیں، یعنی ان مضامین میں عوام کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیں، تو پھر یہ گنہگار نہیں بلکہ ثواب کے مستحق ہیں، یعنی کہ وہ ضروری چیزیں ان کو آسان فہم بنا کر تو عوام کو یعنی امت مسلمہ کو پہنچائیں، تو پھر وہ گنہگار نہیں ہے۔ اس کلام سے لوگوں کی غلط فہمی یا جنف یا اسم ہے، اور ان عالی مضامین کی شرح کر کے انہیں قابل فہم بنانا اس کی اصلاح ہے۔ اسی لیے شامی نے فرمایا کہ اولیاء اللہ کے عقل سے بالا کلام مثل قرآن متشابہات کے ہیں، اور ان کے دلی راز تک ان کے مشرب ہی کا آدمی پہنچ سکتا ہے، یا تو کسی نظر والے سے اس کا مطلب سمجھیں ورنہ ان میں غور کریں۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ آج کل یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ احادیث نکالتے ہیں اپنی مرضی سے، اپنے مطلب نکالتے ہیں اور عام عوام میں اس کو پھیلانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا ایسا مطلب نہیں ہوتا، یعنی مطلب کچھ ہوتا ہے، یہ لوگ کچھ بیان کرتے ہیں، اور ہر کوئی عالم بن کے بیٹھ گیا ہے، اور یہ کتنا گناہ ہے کہ ہر جس کا جو دل چاہتا ہے پکڑا اٹھایا، لگا دی، پوسٹ لگا دی، جو دل چاہا لکھ دیا، سٹیٹس لگا دیا، احادیث کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا، اور اپنی مرضی سے، یعنی بہت سے لوگ ہیں جو کہ اپنی مرضی سے احادیث سے مبارکہ جو ہے ان کی شرح بھی کر دیتے ہیں، اپنی مرضی سے بتا دیتے ہیں، اور قرآن میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، حدیث میں بھی اسی طرح کرتے ہیں، اپنی مرضی سے میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب ہوگا، میرا خیال ہے اس کا یہ مطلب۔ آپ کے خیال پہ نہیں چلتا قرآن اور حدیث۔ پہلے آپ علماء کرام سے علم سیکھیں، پھر اپنا بتائیں کہ اس کا کیا مطلب تھا۔ پہلے علماء کرام سے علم سیکھیں پھر دوسروں تک پہنچائیں، اپنی مرضی کا علم نہ سیکھیں، اپنی مرضی کی تفسیر نہ بنائیں، اپنی مرضی کا اس کی شرح نہ کریں۔ اور آج کل بہت زیادہ فرقہ واریت پھیل گئی ہے، اور فرقہ واریت اسی وجہ سے پھیلی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کی تفسیر کرتا ہے، اپنی مرضی کے ترجمے کرتا ہے، اور آگے پہنچانا شروع کر دیتا ہے، اور کچھ لوگ جب اس میں پھنس جاتے ہیں ان کا پھر الگ سے فرقہ بن جاتا ہے۔ بس یہ سلسلہ اسی طرح چل رہا ہے۔ سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی یہ خرابی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اسی طرح جو مرزا جہلمی ہے، آج کل ایک مشہور شخصیت بنا ہوا ہے، تو وہ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور علم دین کو صحیح طرح سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔